فیض رمضان، فیض رمضان۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، 8 رمضان المبارک 1442 ہجری کی لائیو افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ فیض رمضان جو فیض ٹی وی سے اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، میں نازی علی آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ بے شک وہ پاک پروردگار اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں ہمارے لیے رحمتیں برسا رہا ہے، مغفرت کے، نجات کے در کھول چکے ہیں۔ تمام مسلمان عبادت میں مشغول ہیں، مساجد کی رونقیں بڑھ چکی ہیں، وہ رونقیں، وہ چہل قدمی جو سالہ سال ہمیں نظر نہیں آتی۔ لوگ اپنے معصوم بچوں کو بھی مساجد میں لے کر جا رہے ہیں۔ وہ گھر، وہ لوگ جہاں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا، رمضان المبارک کے آتے ہی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کھولا جاتا ہے۔ رمضان المبارک جب آتا ہے اپنے ساتھ بے شمار برکتیں لے کر آتا ہے۔ جہاں ہم عبادت کا ذوق و شوق بڑھا دیتے ہیں، اس کے ساتھ یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ یہ پورے سال کا عمل ہونا چاہیے۔ یہ ایک پریکٹس کے طور پہ اگر آتا ہے ہمارے لیے، تو یہ پریکٹس ہمیں پورے سال کے لیے اپنی ذات کا، اپنے عمل کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ رمضان المبارک ہمیں صبر و شکر سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتی بنایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کیا خوب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تم روزہ رکھو، میں اس کا تمہیں صلہ دوں گا، ثواب دوں گا، اجر دوں گا۔ رمضان المبارک میں ہم صبر و شکر، خاص طور پہ اگر میں بات کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اطاعت پروردگار کی، جو کہ آج کا ہمارا موضوع بھی ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ باقاعدہ طور پہ آج کی ہماری لائیو افطار ٹرانسمیشن کے آغاز سے پہلے آپ سب کو بتا دوں، آپ لائیو کال کے ذریعے ہماری افطار ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ روز کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مظفر حسین رضوی صاحب، وہ ہمارے مہمانوں کا تعارف بھی کروائیں گے۔ اور ایک آپ لوگوں کو بھی چیز بتاؤں، ہماری لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے، کل جو ہم نے سوال کیا تھا، اذان مغرب کا وقت ہو گیا تھا، اس کا ہم نے جواب نہیں دیا تھا، اور جو صحیح جواب تھا میں ان کا بتا دوں، سعدیہ اقبال جو کہ کراچی سے، انہوں نے ہمارا کل صحیح جواب دیا تھا۔ آج کا سوال بھی آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی آپ ہمارے مہمانوں کا تعارف کروائیں اور کل کا جو سوال تھا اس کا جواب بھی بتائیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں ان موضوعات پر یقیناً گفتگو ہونی چاہیے، اور اطاعت پروردگار کے موضوع پر آج گفتگو ہوگی، اور ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین تشریف فرما ہیں، ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مشہور معروف منقبت خان، نعت خان، فرزند مشہور شاعر اہل بیت جواد جعفری صاحب کے فرزند ہیں ہمارے ساتھ فواد جعفری صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین کرام، اطاعت پروردگار کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے قبل میں آج کا سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ آج کا سوال ہے، قرآن کی ابتدائی آیات کہاں پر نازل ہوئیں، کس مقام پر نازل ہوئیں، اس مقام کا نام بتانا ہے۔ اگر آپ شہر کا نام بتائیں گے تو بھی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس خاص مقام کا نام جس پر ابتدائی قرآنی آیات نازل ہوئی، اس مقام کا نام بتانا ہے۔ یعنی آج کا ہمارا سوال ہوا، قرآن کی ابتدائی آیات کس مقام پر نازل ہوئیں۔ اور کل کا سوال جو ہمارا تھا اس کا جواب بھی جنہوں نے دیا ان کے نام آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ناظرین کرام، اطاعت پروردگار کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اطاعت یعنی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ اسی عنوان سے گفتگو کے لیے علامہ صاحب سے میں سلسلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ قبلہ، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کی خدمت میں یہ بیان فرمائیے گا کہ اطاعت خود کیا چیز ہے، یہ لفظ، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ اطاعت کہتے ہیں پیروی کرنے کو، اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کو،
اور پھر یہاں مجھے اس کی نسیم اللغات کا جو ترجمہ نسیم امروی علی اللہ مقامہ نے فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اطاعت بہترین اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خود اپنے کو اللہ کے تابع بنا لے، ماشاءاللہ، اسے کہتے ہیں اطاعت، یعنی اللہ کے ہر حکم کے تابع ہو جانا، ماشاءاللہ اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ مگر یہاں اطاعت مراد جب آپ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت، تو یہاں اللہ کی اطاعت اس صورت میں کی جائے گی کہ اللہ کی اطاعت جس سے ہم نے لی اور جس سے ہم نے سیکھی، اسی کے ذریعے سے ہمیں اطاعت خداوندی کو لوٹانا ہے۔ یعنی جو چیز جس سے لی جائے، حکم خداوندی یہی ہے کہ اسی کے ذریعے سے لوٹائی جائے۔ اسی طریقے سے اطاعت خداوندی ہم کیسے کریں؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، مگر ہم بھی پڑھ رہے ہیں، مگر ہم نے نماز کس سے لی؟ اللہ سے تو لی نہیں ہم نے نماز، ہم نے تو نماز پڑھتے ہوئے سرکار کو دیکھا، سرکار کی اداؤں کا نام ہے نماز۔ تو جب جس سے چیز لی ہے اسی کے ذریعے سے لوٹائی جائے گی۔ جب ہم نے پوری اطاعت خداوندی اہل بیت اور سرکار کے گھرانے سے لی ہے، تو اب ان کی زندگی کو دیکھتے جائیں اور اطاعت الہی کرتے جائیں۔ وہ کس طریقے سے سجدہ کرتے تھے، وہ کس طریقے سے قنوت کرتے تھے، وہ کس طریقے سے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہ رمضان کا مہینہ جہاں صبر کا ہمیں وہ اشارہ دے رہا ہے کہ آپ نے، ہماری بہن نے کہا کہ یہ صبر و رضا کا مہینہ ہے، اور قرآن نے سورہ بقرہ میں جیسے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ مدد حاصل کرو پہلے صبر سے اور پھر صلاۃ سے۔ سبحان اللہ، یہ پہلے صبر کا کیوں حکم دیا اور اس کا نتیجہ کیا دیا کہ جب یہ تم کر لو گے تو ان اللہ مع الصابرین، پھر خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی مفہوم صبر یہ ہے کہ اطاعت خداوندی جب آئے گی، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ کہہ دیتا کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی کڑا وقت آئے، جاؤ مسجد میں نماز پڑھو اور جا کے سجدہ کر لو۔ کہا نہیں، پہلے مفہوم عبادت تو سمجھو۔ دنیا کو اطاعت سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک اطاعت سمجھ میں نہیں آئے گی تو مانگنے کا سلیقہ کیسے آئے گا؟ اب مانگنے کا سلیقہ کیسے آئے گا؟ مانگنے کا سلیقہ آئے گا، آئیے ان کی زندگی کی طرف دیکھیں۔ صحیفہ سجادیہ میں ایک جملہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کا ایک جملہ ہے جو پورا انسائیکلوپیڈیا ہے زندگی گزارنے کا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے مالک، میں کن کن نعمتوں کا، آپ نے اطاعت کی بات عرض کر رہا ہوں میں کہ آپ نے اطاعت کی بات کی ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ میں پروردگار کن کن نعمتوں پر آپ کی سجدہ شکر ادا کروں۔ سبحان اللہ، اس نعمت پر کہ میں صبح سو کر بیدار ہوا، دوبارہ نئی زندگی ملی، ماشاءاللہ، کہ مجھے اللہ نے یہ طاقت دی کہ میں نے ہاتھوں کا استعمال کیا۔ یعنی اطاعت خداوندی سمجھے تو مجھے اللہ نے اتنا اذن دیا کہ میں زبان سے نطق کر سکوں، اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میں سانس جو لے رہا ہوں یہ لے رہا ہوں۔ اس کی یعنی 1000 رکعت روزانہ امام زین العابدین نماز پڑھتے تھے۔ یعنی باغ میں جتنے پیڑ تھے ہر پیڑ کے آگے سجدہ۔ کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول آپ تو ہر وقت سجدے میں ہوتے، یہ ہر پیڑ کے نیچے؟ کہ جس سے آپ نعمت حاصل کر رہے ہیں اس کا شکر تو ادا کریں، اور شکر آئے گا تو اطاعت آئے گی۔ یعنی اطاعت نام ہے اللہ کے شکر ادا کرنے کا، اور شکر جب ادا کریں گے جب ہم اس گھرانے کو دیکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، عدل اور انصاف، آج دنیا عدل اور انصاف سے خالی نظر آتی ہے نا، دنیا میں عدل اور انصاف کا فقدان ہے۔ انصاف کر سکتا ہے انسان، عدل کر سکتے ہیں معصوم۔ آپ کے پاس ایک روٹی ہے، افطار کا وقت آ گیا، سائل نے دروازہ کھٹکایا، آپ نے آدھی روٹی توڑی اس کو دے دی۔ میں کہوں کہ ڈاکٹر صاحب پوری روٹی دے دیں، آپ کہیں گے کہ میں انسان نہیں ہوں؟ مولانا یہ کون سی بات کر دی آپ نے، میں بھی تو افطار کروں گا نا، آدھی روٹی دے دی میں نے، آدھی سے میں افطار کروں گا، یہ میں انسان ہوں، میں بھی، مجھے بھی زندہ رہنا۔ یہ ہے انصاف۔
مگر معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں کبھی اسیر آئے، کبھی یتیم آئے، کبھی فقیر آئے، اپنے حصے کا سب کچھ دے دے، نمک اور پانی سے افطار کر کے اللہ کا شکر ادا کریں تو پھر سورہ دہر نازل ہو، سورہ یہ ہے اللہ کی اطاعت۔ سبحان اللہ، جو سخاوت اور کرامت میں ہی فرق ہے۔ وہیں سے بالکل کسی نے پوچھا تھا کہ بھائی حاتم عطائی کا نام بڑا مشہور ہے وہ سخاوت میں، تو امیر المومنین علی بن ابی طالب سے پوچھا کہ آپ بھی سخی ہیں، وہ بھی سخی تھے، کیا فرق ہے آپ ان میں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ 40 دروازوں سے مستحق کو خزا دیتے تھے، بیس بدل کے دیتے تھے، لیکن میں ایک ہی دروازے سے اتنا دیتا ہوں کہ دوسرے دروازے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ کریم ذات سبحان ہے، اللہ، ان کے اندر کرامت ہے، یہ خود نہیں کھاتے دوسروں کو دیتے ہیں، اس کو کریم کہتے ہیں، اور جو خود کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، آپ نے فرمایا جیسے سخی ہے۔ سخی ہے جی بالکل۔ میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھ فواد جعفری صاحب تشریف فرما ہے، بارگاہ رسالت میں آپ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں شکر گزار ہوں فیض ٹی وی نیٹ ورک کا، فیض رمضان لائیو ٹرانسمیشن کا، جنہوں نے اتنی عزت بخشی، اور تمام احباب کا جنہوں نے اتنی حوصلہ افزائی کی۔ نعت کے چند اشعار آپ کی بتاؤ۔ نظر کرتا ہوں اپنے والد صاحب کی لکھی ہوئی شاعر علمدار وفا بابا جواد جعفری صاحب۔ بسم اللہ۔ یا نبی 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 یا نبی، آپ نبیوں کا مولا تو سلطان ہے، تیرا بھائی علی کل ایمان ہے، بیٹی زہرا طہارت کا قرآن ہے، بیٹی زہرا بیٹی زہرا بیٹی زہرا طہارت کا قرآن ہے، اور حسین و حسن میں تیری جان ہے، تیرا کن با خدا تیرا کن با خدا کو ہے پیارا نبی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ کیا بات کیا بات۔ اونچا باد خدا سب سے رتبہ تیرا ہے، پڑھا پتھروں نے بھی کلمہ تیرا، تیرا سایہ نہیں سب پہ سایہ تیرا، دست شفقت یتیموں پہ دیکھا تیرا، بے سہاروں کا تو بے سہاروں کا تو ہے سہارا نبی، سبحان اللہ، یا نبی یا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا نبی یا نبی یا نبی، یہ مکان لا مکان یہ زمین آسمان، آپ کے صدقے ہوتی ہے پوری دعا، یہ مکان لا مکان یہ زمین آسمان، یہ ہوا یہ فضا بارش آندھیاں، یہ بہار و خزاں گرمیاں سردیاں، یہ مہک یہ چہک یہ جہاں وہ جہاں، تیرے صدقے بنا تیرے صدقے بنا ہر نظارہ نبی، یا نبی ماشاءاللہ سبحان اللہ، یا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا نبی یا نبی یا نبی، قابل غور بتاؤ۔ کیوں نہ فرش زمیں تیرے چومے قدم، کیوں نہ عرش زمیں تیرے چومے قدم، کیوں نہ روح الامیں تیرے چومے قدم، کیوں نہ جنت مکی تیرے چومے قدم، تو ہے اللہ کو تو ہے اللہ کو سب سے پیارا نبی یا نبی، واہ واہ، ماشاءاللہ، یا نبی یا نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا نبی یا نبی یا نبی۔
ہے رضا آپ کی کبریا کی رضا، آپ کے صدقے ہوتی ہے پوری دعا، مولا جواد کی ہے یہی التجا، مولا فواد کی ہے یہی التجا، سر پہ دستے کرم ہو صدا آپ کا، ہو ورد صلی اللہ، ہو ورد صلی اللہ ہے ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ بہت خیر، خوبصورت کلام ماشاء اللہ، بہترین انداز میں ماشاء پیش کیا، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، اطاعت کے حوالے سے گفتگو ہماری جاری ہے، قبلہ تشریف فرما ہے۔ اگر میں اتنا کہوں کہ اطاعت کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں عبادت کا نام اطاعت ہے، نہیں، عبادت کا نام اطاعت نہیں، بلکہ اطاعت کا مطلب اصل میں اگر ہم یہ اس کو سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا اس کو سر تسلیم خم کرنے کا نام اصل میں اطاعت ہے، اور اللہ ہم سے اطاعت چاہتا ہے، عبادت تو بعد میں جب اطاعت گزار ہوگا تو وہ عبادت بھی لازمی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اطاعت سر تسلیم خم چاہتا ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ماہ مبارک رمضان نے کہا کہ آپ سفر کی حالت میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو تو آپ روزہ افطار کریں، اور سفر کی حالت میں نماز قصر پڑھیں، تو روزہ کو افطار کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد نماز پورا پڑھنے کا، نماز قصر کرنے کا حکم دیا۔ اب کوئی انسان یہ کہ نہیں بھائی سفر میں ہوں لیکن مجھے تکلیف نہیں پہنچتی ہے اور میں جو ہے پورا روزہ رکھوں گا، میں خدا کی بارگاہ میں کیوں میں 2 رکعت نماز پڑھوں، میں عصر کی جو ہے 4 ہی 4 پڑھ لوں گا، قصر نہیں کروں گا۔ تو یہاں پر انسان یہ سمجھتا ہے شاید میں 4 رکعت پڑھوں گا تو خدا کی بارگاہ میں زیادہ قرب حاصل ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ ہم سے اطاعت چاہتا ہے۔ میں نے جو کہا وہ ماننے کا نام عبادت ہے اصل میں، تو اللہ نے کہا کہ قصر کرنا ہے تو قصر کرنا ہے، لہذا سر تسلیم خم کرنے کا نام اصل میں عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ عبادت میں بھی زیادتی کو پسند نہیں کرتا، کسی بھی چیز میں افراط و تفریط پسند نہیں کرتا، کسی بھی چیز میں زیادتی۔ اگر انسان کہے کہ صبح سے لے کے شام تک مسجد میں اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کے ساتھ بہت بڑی بات ہے، حقوق العباد بھی رکھا ہے۔ بالکل، اگر وہ اپنے لازمی بات ہے کہ اس کے ماں باپ ہوں گے، اس کے بہن بھائی ہوں گے، اس کے رشتہ دار ہوں گے، اس کی بیوی ہو، اس کے بچے ہوں گے، اگر وہ صرف اللہ کا ذکر صبح دوپہر شام مسجد میں رہ کے عبادت یا کسی غار میں جا کے بیٹھتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو معاشرے میں رہ کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ بھی کرے، سلوک بھی کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس لیے کہ سر تسلیم خم کر رہا ہے، جو پروردگار کا حکم ہے وہ ادا کر رہا ہے، تو افراط و تفریط اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لہٰذا انسان اس عنوان سے قبلہ اس حوالے سے مزید آگے بڑھائیں۔ خوبصورت بات کی دیکھیں، جب اطاعت ہوگی نا تو پھر عبادت کا مزہ آئے گا۔ جی ماشاءاللہ، اطاعت پہلے ہے، عبادت بعد میں ہے، سبحان اللہ، سبحان یعنی اطاعت جو ہے وہ پروسیس سے گزر کے پھر عبادت تک آتا ہے آدمی، سبحان اللہ۔ حکم ماننا سیکھ لیا یعنی پہلے یہ سمجھ لے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا بات، جب چاہے گا، جب وہ چاہے گا اور اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے تو وہ خود بخود عبادت کی طرف آئے گا، اور عبادت بھی صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت نہیں ہے۔ ہم نے عبادت کو قید کر دیا اس لیے کہ ہم نے اطاعت نہیں سیکھی، ہم اطاعت کے مفہوم سے ناآشنا رہے، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اطاعت کیا ہے۔ جب ہم اطاعت کر کے اللہ کا کہنا مانیں گے تو کہنا ماننے میں صرف نماز نہیں آئے گی، صرف روزہ نہیں آئے گا، پھر اس کے پورشن ہوں گے، بھوکوں کو کھانا بھی کھلائیں گے۔ بے شک۔ اب اگر اطاعت اسی کا نام ہے کہ ہم صرف عبادت کریں، مسجد میں بیٹھے رہیں، تو پھر میں کیسے عرض کروں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، طبعی موت آ جائے تو خدا شہادت کا درجہ دے گا۔ سبحان اللہ، یہ اصول کافی کی میں حدیث آپ کو عظیم عبادت ہے یہ، یعنی اتنی بڑی عبادت ہو گئی، یعنی حصول رزق کا تلاش کرنا اپنے بچوں کے لیے، یعنی یہ ہے اطاعت۔ بے شک۔ اب اطاعت کے لیے نکلے تو اب عبادت کون سی ہو گئی؟ بچوں کے لیے حصول رزق کمانا۔ اطاعت کر کے پورا دن آپ نے روزہ رکھا، یہ ہے اطاعت، مگر جب افطار کیا تو اپنے سے پہلے غریب کو کھلایا، یہ ہے عبادت۔ یعنی اطاعت تو کی پورا دن روزے کی، مگر اگر خود ہی اپنا پیٹ بھر لیا تو یہ پھر عبادت نہیں رہی، یہ ہو گئی عادت۔ ایک ہی بے کے نقطے میں سب کچھ کائنات میں ہے کہ اگر بے کا نقطہ دنیا کو سمجھ جائے، عبادت اور عادت کا فرق سمجھ میں آ جائے تو اطاعت یہ ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے
کہ روٹیاں سرانے رکھ کے چلے جاؤ، پتہ ہی نہیں چلے کون ہے. سبحان اللہ، سبحان آج اس معاشرے میں اطاعت کی کمی کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب، میری بہن آپ یہ غور کیجئے گا میری اس بات پہ کہ اطاعت نہ سمجھ میں آئی مسلمان کو جب بھی ایک آٹے کی بوری دے کے اتنی بڑی بڑی تصویریں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی. اگر اطاعت سمجھ میں آ جائے تو اس شخص کو تلاش کریں کہ جو روزانہ مدینے میں روٹیاں رکھ کے چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. جب 2-3 دن تک نہیں پتا چلتا ہے، یہ اسی رمضان کے مہینے میں جب نہیں پتا چلتا ہے، وہ فقراء رو رہے ہیں. امام حسن پوچھتے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ ایک شخص آتا تھا روزانہ سرانے روٹیاں رکھ کے چلا جاتا تھا. کہا کبھی نام نہیں پوچھا، کہا کبھی اس نے موقع ہی نہیں دیا، ہم نے دیکھا ہی نہیں. کہا وہ میرا بابا علی تھے. یہ ہے اطاعت اور عبادت. اطاعت عبادت ہے روٹی رکھنا، اطاعت ہے اللہ کی کہ کسی کو پتہ نہ چلے. سبحان اللہ. یا ہم ایک چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں، اس کو اتنا وائرل کر دیتے ہیں کہ اطاعت سے بھی نکل جاتے ہیں، عبادت سے بھی. اللہ اکبر. اللہ، بہت بہت خوبصورت بات کی ہے ناظرین کرام. یقیناً اس بات کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اطاعت جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہو کے سر تسلیم خم کریں اور کیا چاہتا ہے اللہ. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. کہ اگر انسان اپنی تمام منشا کو پروردگار کی منشا پر اپنے آپ کو جو نا ضم کر دے اور اپنے آپ کو ختم کر دے خدا کی بارگاہ میں، اور جو کچھ کرے وہ صرف رضائے پروردگار کے لیے، جو اس کی رضا ہے وہ ہماری رضا ہے. اسی لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے کہ وما تشاؤون الا یشاء اللہ، یہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ وہی چاہتے ہیں جو رب پروردگار چاہتا ہے. جی ناظرین ہمارے ساتھ لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نازیہ میں مظفر گڑھ سے راؤ کامران بول رہا ہوں. جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ کل کا آپ کا سوال بھی درست تھا، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اس درست سوال کا میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ درست سوال کا کوئی انعام بھی بتا دیں. جی ہم یہ کہ مہمان جو بیٹھے ہیں ان سے میرا ایک سوال تھا کہ روزے کی حالت میں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر بھول چوک سے انسان کوئی چیز کھا لے تو اس کی معافی ہے یا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے نعت کے لیے؟ نعت وہ کل میں نے بتائی تھی کہ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. ٹھیک ہے، بہت چلے شکریہ. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا ہمیں. میں ان کا انعام یہی بتانے والی تھی کیونکہ ان کی کل فرمائش پوری نہیں ہو سکی تھی. اچھا سوال بھی پوچھ رہے ہیں. سوال تو بڑا ہاں سوال، ہاں سر. بھول اور غلطی جو ہے اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر غلطی سے کھا لیں اور یہ محسوس نہ ہو، اب یہ بھی نہ ہو کہ جان بوجھ کے کھا لیں، یہاں تو یہ تحفہ آپ کو مل گیا ذہن میں نہ رہے کہ روزہ جو ہے، تو اس پہ مجتہدین نے لکھا ہے کہ وہ روزہ باطل نہیں ہوتا، مگر اگر جان بوجھ کے کھائیں گے تو باطل ہوگا. انسان بھولے سے بہت دفعہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر. لیکن علامہ صاحب جب یہ ذکر یہ تذکرہ ہوا ہے تو اس میں ذرا ایک اور، کیونکہ لوگوں کے لیے بھی ایک وہ چیز ہو جاتی ہے اصلاح کے طور پہ کہ کچھ چیزیں منتقل ہو رہی ہوتی ہیں احادیث مبارکہ میں یا قرآن پاک کے ذریعے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو جو اس کی روشنی کچھ ڈالیں احادیث مبارکہ کے ذریعے، جو کہا جاتا ہے کہ اگر روزدار کوئی نوالا کھا لیتا ہے، یہ بھولے سے کھا لیا، تو وہ اللہ کی طرف سے اس کو عطا کی گئی ایک تحفے کی طرح ہے. ایسا کچھ ہے؟ کیونکہ ہماری یہاں بہت ساری چیزیں صرف چلتی ہوئی آ رہی ہیں، آپ جب بتائیں گے اس کی بات الگ ہے. یہ وہ والی بات ہو گئی کہ علم حاصل کرو تاکہ تمہیں چیز نہ پڑے، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، حوالہ نہیں ملتا. بالکل نہیں ہے. اور یہ لیکن جو ہم آپ نے کہہ رہے فرمایا تو یہ 27-28 سال کی جو میری طالب علمی کا زمانہ ہے، اس میں تو میں نے ایسی کوئی چیز سنی نہیں. اگر یہ بات ہے اس کا مطلب ہم سب محروم ہیں. ہاں نہیں، ہم سب محروم ہیں، ہم واقعی ہم سب محروم ہیں. اچھا جب بھی یہ خدا کی بارگاہ میں نے روزہ رکھا، یہ شاید یہ جو آپ بات بتا رہے تھے نا کہ جان کرتے پھر ایسا نہ کریں، تو شاید انہوں نے دل کو خوش کرنے کے لیے بات نکالی ہو. یقیناً ایک شرعی مسئلہ جیسا آپ نے قبلہ نے بیان فرمایا کہ بھولے سے انسان اگر کوئی چیز کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، جیسے اس کو یاد آئے تو اس وقت یاد آنے کے بعد جو نوالا اس کے منہ میں ہے وہ نوالا اس کو پھر باہر نکالنا ہے. پھر آپ نے اگر اس کو کھا لیا تو پھر آپ کا روزہ باطل. ورنہ جتنے بے اختیاری میں جب آپ کو معلوم ہی نہیں تھا وہ کھایا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اور اگر کھانے کے بعد یاد آئے، جیسے قبلہ نے فرمایا کھانے کے بعد وہ نگل لیا ہو، یاد آ جائے تو پھر بھی روزہ اس کا جو ہے. اور اگر منہ میں چبا رہا ہے اور ایک دم یاد آئے تو فوراً اس کو نکال دے. سبحان اللہ. دیکھیں یعنی کتنے ہمیں کتنے موقع دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ غلطی کے اندر بھی، اور عبادت تو راستہ دے ہی دیا مغفرت کے لیے رمضان کا. فواد کے جواد ان کے والد صاحب ہیں، لیکن نام ساتھ ساتھ چل رہا ہے. بالکل بے شک قریب ہے نا ایک دوسرے کا. بے شک بے شک. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
منقبت کے چند اشعار عطا ہو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ صلوات اللہ علیہا کی شان میں اپنے والد صاحب کی لکھی ہوئی. بسم اللہ. سلام زہرا سلام زہرا خدا کا تو ہے نام زہرا. سلام زہرا سلام زہرا خدا کا تو ہے نام زہرا. مرحبا یا سیدہ مرحبا یا سیدہ. قبول حسرت نبی کی کر دی خدا نے گودے خدیجہ بھر دی. قبول حسرت نبی کی کر دی خدا نے گودے خدیجہ بھر دی. ہے تیرا اعلیٰ مقام زہرا خدا کا تو ہے انعام زہرا. مرحبا یا سیدہ. ہوا ہے روشن رسول کا گھر جہاں میں نازل ہوئی ہے کوثر. ہوا ہے روشن رسول کا گھر جہاں میں نازل ہوئی ہے کوثر. خوشی کا تو ہے پیام زہرا خدا کا تو ہے انعام زہرا. سلام زہرا سلام زہرا خدا کا تو ہے انعام زہرا. حیا کی ملکہ ام ابیہا حجاب قدرت کریمہ زکیہ. حیا کی ملکہ ام ابیہا حجاب قدرت کریمہ زکیہ. لقب ہے تیرے یہ عام زہرا خدا کا تو ہے نام زہرا. سلام زہرا سلام زہرا خدا کا تو ہے انعام زہرا. فضیلتوں کا یہی ہے قبلہ طہارتوں کا یہی ہے کعبہ. فضیلتوں کا یہی ہے قبلہ طہارتوں کا یہی ہے کعبہ. حسین تیرا ہے نام زہرا خدا کا تو ہے نام زہرا. جواد جشن ولا گواہی ہے بی بی تیری دلوں پہ شاہی. جواد جشن جواد جشن جواد جشن ولا گواہی ہے بی بی تیری دلوں پہ شاہی. یہ جگ ہے تیرا غلام زہرا خدا کا تو ہے انعام زہرا. سلام زہرا سلام زہرا خدا کا تو ہے انعام زہرا. مرحبا یا سیدہ مرحبا یا سیدہ. خدا کا انعام زہرا. سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا. فواد جعفری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بہترین انداز میں آپ نے کلام پیش کیا. ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے. ناظرین کرام یہاں پر مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور مہمان تشریف لائیں گے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے فیض رمضان. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان.
नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ रमज़ान की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन। छोटे से वक्फे के बाद हम दोबारा से हाजिर हो गए हैं और आपसे जो सवाल किया गया है आप कॉल के ज़रिए, फेसबुक पर, यूट्यूब पर उसका हिस्सा बन सकते हैं, कमेंट्स के ज़रिए भी, कॉल के ज़रिए भी। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए सवाल भी रिपीट करें। जी नाज़रीन कराम, आज का सवाल था कुरान की इब्तदाई आयात किस मकाम पर नाजिल हुई। जी, उस मकाम का नाम बताना है, शहर का नाम अगर बताना चाहे तो ठीक है, लेकिन ख़ास मकाम है जिस मकाम पर कुरान की इब्तदाई आयात नाजिल हुई हैं। लिहाजा उसका नाम बताएंगे इंशाअल्लाह प्रोग्राम के आखिर में। जिनके जवाब दुरुस्त होंगे तो उनके नाम यहाँ पर लिए जाएंगे। नाज़रीन कराम, हमारे साथ ब्रेक के बाद एक और सना खान ने ज्वाइन किया है। वक्कास हैदर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया बेटा। और नन्हे सना खान। जी, नन्हे सना खान है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है इनकी। बारगाह है रिसालत माब में इंशाअल्लाह नज़र अक़ीदत पेश करेंगे। नाज़रीन कराम, आज जिस मौजू पर हमारी गुफ्तगू जारी है वो मौजू है इताअत परवरदिगार। अगर बाज़ औक़ात ये सवाल होता है कि भाई अल्लाह ताला को ये हाजत है कि वो हमें हमारी इताअत करवाना चाहते हैं, हम उनकी बात माने, हम उनका हुक्म माने। जिस तरह के दुनिया के हुक्मरान हैं, दुनिया के बादशाह हैं, दुनिया के आका हैं, उनकी तो रिक्वायरमेंट है कि वो चाहते हैं कि सब गुलाम बन कर रहें और हमारी बात को मान लें। क्या ऐसा खुदा भी इस तरह चाहता है? नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता। अल्लाह ताला जो है इन तमाम चीज़ों से बरी उज़्ज़मा है, वो मोहताज नहीं है इंसान के। लिहाजा जब अल्लाह ताला किसी चीज़ का हुक्म देता है इंसान को तो लामहला इंसान के अपने फ़ायदे के लिए। अल्लाह कहता है नमाज पढ़ो, तो अल्लाह चाहता है जब इस इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और इस रोए ज़मीन पर इस इंसान को भेजने के बाद ये दुनिया मज़रअतुल आखिरत, दुनिया आखिरत की खेती है, तो एक आजमाइश और इम्तिहान के लिए भेजा है। डॉक्टर साहब लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या नाम है आपका, कौन से शहर से बात कर रहे हैं? नौजवान सिटी से गुलाम अब्बास। बहुत शुक्रिया। फैज़ रमज़ान आप देख रहे हैं, कोई सवाल करना चाहेंगे? मैडम, फैज़ रमज़ान के हवाले से तो हम सवाल नहीं कर सकते, मैं खुद नुमाइंदा हूँ जी। फैज़ रमज़ान। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, आप आसिफ भाई से बात करनी थी। आप लाइव कॉल में इस वक्त फैज़ रमज़ान में, ठीक है कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा नाज़रीन करम, मैं बात कर रहा था इताअत परवरदिगार के हवाले से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को हुक्म दिया है, जितने अहकामात अल्लाह ताला के, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज और ये तमाम चीज़ें, इसमें अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये सारी कायनात के सारे इंसान मिल के अगर कहें कि हम अल्लाह तुझे नहीं मानते तो अल्लाह की अज़मत में कोई कमी नहीं आएगी। चरण परन रात दिन उसकी तो इबादत कर, अल्लाह की बारगाह में कहे अल्लाह हम सब तुझे मानते हैं, तो भी उनके उसमें कोई इजाफा होने वाला नहीं है। लिहाजा अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है। तो ये जितने अहकाम नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला वो सिर्फ हमारे फ़ायदे के लिए। नमाज पढ़ो, चूँकि अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान जिसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है उसके लिए बेहतरीन इनाम जन्नत रखा है। अल्लाह चाहता है कि उसका हर इंसान, उसका हर जो है बंदा जन्नत चला जाए, तो उसके लिए ये अहकामात हैं। नमाज पढ़ेगा, इंसान का अपना फ़ायदा है, रोज़ा रखेगा, उसका अपना फ़ायदा है, ज़कात अदा करेगा, उसका अपना फ़ायदा है। लिहाजा जितने अहकामात हैं, इताअत का मतलब है हम उसकी इताअत करेंगे तो अल्लाह के उसके अज़मत में कोई बढ़ाई नहीं होगी, बल्कि हमारे अंदर हमारी अज़मत में इजाफा हो सकता है, हमें कामयाबी मिलेगी। तो इसी हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। क़िबला अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिज़वी साहब से एक पहलू बस मुख्तसर से उसमें कि इताअत के साथ एक उसका जुज़ जो है वो यकीन है। जब तक यकीन नहीं हो तो इताअत मुकम्मल नहीं होती। और जहाँ तक जबर की बात आई, अगर अल्लाह ने जो पैगामात दिए अगर उसमें जबर होता तो अल्लाह इंसान को ज़ेवर अक्ल से आरास्ता न करता। बेशक अक्ल इस बात की दलील है कि अल्लाह को किसी शय की ज़रूरत नहीं है। यही तो सरकार ने फारान की चोटियों पे फरमाया था कि ये अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगों अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो ताकि तुम्हें फलाह मिले। अब तुम्हारी मर्जी है। सरकार पैगाम रसान थे, पैगाम दे दिया, मानो न मानो, मानोगे तो फलाह मिलेगी, नहीं मानोगे। आज पूरी दुनिया जो है जो अल्लाह को मान रही है, मगर मानना और बात है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना और बात है। अल्लाह का कुर्ब हासिल, इताअत तो सभी कर रहे हैं। कौन सा ऐसा मुसलमान है जो आज कहेगा कि मैं अल्लाह की इताअत नहीं कर रहा हूँ? सब इताअत कर रहे हैं। वो अल्लाह जो कह रहा है हदीस कुदसी के में कि मैं 70 माओं से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम एक दफा या अल्लाह कहते हो, मैं 70 दफा कहता हूँ जी मेरे बंदे, यानी इतना प्यार करने वाला अल्लाह। मगर इताअत में सारे मुसलमान हैं, मगर क्या वजह है कि 57 इस्लामी ममालिक हैं, सारे मुसलमान इस्तराब की कैफियत में हैं। आज मुसलमान परेशान हैं। 57 इस्लामी ममालिक हैं। अगर इताअत खुदाबंदी होती तो डॉक्टर साहब मैं
یہاں آپ کے پروگرام میں سے ایک لمحے فکریہ دے کے جا رہا ہوں کہ 57 اسلامی ممالک ہیں، اسلام کا جھنڈا کون سا ہے؟ کیا بات ہے بھائی کوئی تو ایک، اگر یہ 57 سارے ہی اسلام کے نام پر ہیں تو ایک جھنڈا ہونا چاہیے نا، کوئی نہ کوئی اسلام کا کوئی جھنڈا، تو کوئی اسلام کا جھنڈا آج تک مسلمان طے نہیں کر سکے تو پھر اطاعت خداوندی کیسے کریں گے؟ اطاعت خداوندی کرنے کے لیے یقین چاہیے، اور یقین کے لیے پھر بوریا بچھا کے اگر انسان بیٹھ جائے اور علم کی شمع روشن کرے، علم سے یقین پیدا ہوتا ہے، یقین سے اطاعت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر گیبن کو کہنا پڑے کہ دنیا اس طرف بھاگ رہی تھی، ادھر بھاگ رہی تھی، علی زمین پہ بوریا بچھائے ہوئے علم کی شمع کو روشن کر رہے تھے، اس لیے کہ علی کو معلوم تھا کہ کائنات کی ہر شے کو فنا ہے، اگر بقا ہے تو علم کو بقا ہے، علم ہوگا تو یقین آئے گا، یقین آئے گا تو اطاعت آئے گی، اطاعت آئے گی تو مفہوم عبادت سمجھ میں آئے گی، اس کے بعد معراج کی منزل، پھر معراج کی بہت خوبصورت بات کی۔ ہمارے ساتھ وقاص حیدر نن ثنا خاں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ کا، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان مدینہ، ہاں میں سگے آستان مدینہ، قابل فخر ہے موت میری، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، ہاں وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، نا خدا ہے میرے جب محمد، نا خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، کیا بات ہے، میرے دل میں ہے یاد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے دل میں ہے یاد، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آج کا سوال میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر رکھ رہا ہوں۔
آج کا سوال ہے قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدائی آیات کس مقام پر نازل ہوئیں؟ اس مقام کا نام بتانا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدائی آیات سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی ابتدائی آیات ہے، کس مقام پر یہ آیات نازل ہوئیں اس مقام کا نام بتانا ہے، آج کا یہ سوال ہے۔ بالکل، اور وہی کہ ہم جس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں اتنا خوبصورت موضوع ہے، میں چاہوں گی کہ اس کے اندر اور اضافہ کیا جائے۔ بالکل اطاعت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری۔ روزمرہ زندگی میں اگر ہم اپنے معاشرے کے معاملات کی طرف دیکھیں تو وہاں پر ہم اطاعت کو اگر مد نظر رکھیں کہ کہاں کہاں اطاعت پروردگار، معاشرتی زندگی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا اور عصر حاضر کا آپ نے سوال کیا ہے کہ معاشرے میں اطاعت خداوندی جو ہے وہ اس کا کچھ فقدان نظر آتا ہے۔ بظاہر تو سارے ہی مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اطاعت کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، مگر اطاعت تو ہے مگر وہ بغیر روح کے نظر آ رہی ہے۔ اطاعت کی روح جو ہے اگر اس میں شامل ہو جائے تو پھر اطاعت مکمل ہو جائے اور مسلمان جو ہے اپنے باکمال حیثیت میں وہیں پر پہنچ جائیں جہاں انہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، پہلے تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اطاعت میں ریاکاری نہ ہو۔ سب سے اہم چیز جو رمضان کی آپ کی ٹرانسمیشن کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ اطاعت خداوندی میں سب سے پہلی شے جو ہے وہ ریاکاری کو نکال کے الگ رکھ دیں۔ دوسرے یہ کہ دنیا کے جتنے معاملات ہیں ان سب میں اطاعت ہونی چاہیے۔ ہم جو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ قائم رکھ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، تو اس راستے کی تلاش کریں گے تو اطاعت تک پہنچیں گے۔ اب ان کی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ ان کی زندگی کیسے گزری دنیا میں، انہوں نے معاملات کیسے کیے، انہوں نے تجارت کیسے کی، انہوں نے ریاضت کیسے کی، انہوں نے صبر کیسے کیا، ان کی برداشت کیا تھی، ان کا زیور اخلاق کیا تھا۔ ان سب چیزوں کو اگر سیمبل کو سامنے رکھیں گے، ان کی شخصیت کو سامنے رکھ کے اگر پورا دن گزاریں گے تو پھر اطاعت خداوندی ہوگی، پھر عبادت کا بھی مزہ آئے گا، ریاضت کا بھی مزہ آئے گا، اور پھر انسان عبادت کے اس مقام پہ پہنچ جائے گا کہ عرفانیت کے پردے ہٹ جائیں گے۔ یہی انسان ہے جو اتنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ مجھ سے کلام تو کرو، تم دعا مانگو، میں قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، کوئی ہے مجھ سے کوئی حاجت کا، مگر حاجت ماننے کے لیے وہ قلب چاہیے جس میں اطاعت ہو، نافرمانی نہ ہو۔ یہ جملہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہے۔ السلام علیکم، لائن ڈراپ ہو گئی۔ جی اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کی گفتگو سے ایک استعارہ لیتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر مرحلے پر انسان اطاعت کرے خدا کی بارگاہ میں۔ یقیناً انسان معاشرتی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بعض اوقات جیسے اللہ کے نبی کی زندگی میں ملتا ہے کہ ایک یہودی کا جنازہ آ رہا تھا اور اللہ کے نبی اپنی جگہ پہ بلند ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ کہا نہیں، یہودی کا جنازہ ہے، وہ انسان کا جنازہ ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسانیت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم جو ہے تعصب کا عنق ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کے بعد ہم مسلک میں، مکتب میں، مذہب میں، رنگ و نسل میں، خاندان میں، ان تمام چیزوں میں کسی علامہ اقبال نے جو پیغام دیا ہے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، جنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندے سے پیار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ افطاری کا وقت ہوتا ہے، میں ناظرین کی خدمت میں یہ بات ضرور رکھنا چاہوں گا، افطاری کا وقت جیسے قریب آتا ہے تو ہر انسان اتنی تیزی میں ہوتا ہے کہ وہ بندے کو کچل کے بندے کو کچل دے گا، لیکن وہ افطاری کے لیے لازمی اس کو پہنچنا ہے۔ ہم صبر کو بھول جاتے ہیں، کہ انسان کو تکلیف پہنچا رہا ہوں میں، تیزی کے ساتھ جانے سے ٹریفک کے جو معاملات خراب ہو سکتے ہیں، سگنل میں توڑ رہا ہوں، یہ تمام چیزوں کی طرف نہیں متوجہ، اس کے ذہن میں فقط یہ ہے کہ مجھے افطاری میں اس مقام پہ پہنچنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کی ایک بیسک وجہ کبھی یا آپ غور فرمائیں کہ معاشرے میں ہم نے دین کو ایڈاپٹ تو کر لیا ہے مگر ہم نے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یعنی میں یہاں ایک آپ سے شیئر کر دوں فیض ٹیلی ویژن کی طرف سے کہ ایک نوخیز مسلمان، نیا مسلمان آیا سرکاری خدمت میں اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوا ہوں، میں راستے سے جا رہا تھا اور میں نے بے خیالی میں ایک پتا توڑا اور اس کو میں نے مسل کے پھینک دیا
کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اللہ اکبر. تو سرکار نے فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ پتے جو ہیں یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. اسلام بغیر مقصد کے کسی پتے کو توڑ کے مسلنے کی اجازت نہیں دیتا. اندازہ لگایا. تو میں اب یہاں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں دونوں کو کہ جو اسلام ایک پتا توڑنے کی اجازت نہ دے وہ انسان کو تکلیف دینے کی اجازت کیسے سبحان دے دے؟ اللہ. یہ چیز ہم نے قبلہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ طواف کعبہ ہو رہا ہے اور اس وقت کچھ افراد ایسے ہیں دھکم پہ، آپ نے دیکھا ہوگا اس چیز کو. تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے طواف کرنا ہے، آگے بندہ خواتین ہیں مرد ہیں، اس کو کچل رہا ہوں، اس کو دھکا دے رہا ہوں، اس کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، اس کو اذیت دے رہا ہوں. نہیں، مجھے چونکہ طواف کرنا ہے، میری نظر میں فقط طواف ہے، آگے انسانوں کو اذیت پہنچاتا ہوا نکل رہا ہوں. اس کی بیسک وجہ صرف یہ ہے کہ آج کا انسان جو ہے وہ مفہوم عبادت کو سمجھا ہی نہیں جی ہے. یہ اہم بات ہے. مفہوم عبادت تو یہ ہے کہ اگر طواف کعبہ آپ کر رہے ہیں تو کوئی ضعیف ہے تو اس کو راستہ دے دیں، آپ پیچھے ہو سبحان جائیں، اللہ، آپ سبحان آہستہ اللہ. چلیں. طواف کعبہ تو یہی ہے، اس کو سہارا یعنی دیں، سہارا اس کو دیں. آپ مدد کسی کریں. کو دھکا دے رہے ہیں، بلکہ آپ دھکا کیا، میں تو کہہ رہا ہوں طواف کعبہ کی بات کی عام زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی معذور جا رہا ہے، کوئی بوڑھا جا رہا ہے. یعنی مجھے بات سے بات نکلی کہ وہ جس زمانے میں سرکار مکے میں تھے دیکھا کہ ایک بوڑھی ہے، اس کے بہت بڑا سامان ہے، اٹھا نہیں سک رہی. سرکار نے فرمایا میں اٹھا دوں، یہ سامان آپ کا وہاں تک پہنچا دوں. اب وہ کہہ رہی ہے سرکار سے کہ ناؤز باللہ خاکم بدم، یہاں کوئی جادوگر آ گیا ہے بیٹا، اس سے بچنا، خیال رکھنا. وہ سب کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے. اب سرکار سنتے جا رہے ہیں. یہ کس کے لیے بیان فرمایا جا رہا ہے. یہ اخلاقیات، یہ ہے روح عبادت. سرکار جب منزل آ گئی سامان رکھ دیا، سرکار نے کہا کہ اتنی بڑی گرمی کے عالم میں تم نے میری مدد کی ہے، بتاؤ تو تم ہو کون؟ سرکار نے فرمایا میں وہی عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں. فوراً کہنے لگی جس کا اخلاق اتنا بلند ہوگا اس کا دین کتنا سچا. تو آج ہمیں ضرورت ہے اخلاقیات کی. جب اخلاق آئے گا تو ہمیں مفہوم بندگی سمجھ میں آئے گی. بندگی آئے گی تو اطاعت کے ساتھ یقین پیدا ہوگا تو پھر مقصد تک پہنچ سکتے ہیں. ورنہ صرف زبان سے ہی اسلام کا نعرہ لگاتے رہیں گے، زبانی سے روزہ رکھتے رہیں گے، روزے کے مقصد سے ناآشنا ہوں گے. دوسری بات یہ کہ ہمیں ساری نیکیاں صرف رمضان میں یاد آتی ہیں. ہم راشن بانٹ رہے ہیں کہ رمضان میں کہ 11 مہینے انسان کو بھوک نہیں لگتی. بالکل بالکل. وہ بھوکا رہے، ایک ہی مہینے میں آپ کو اس کی بھوک کی یاد آ رہی ہے. انسان کو یہ جگہ جگہ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھتے ہیں نا دسترخوان لگے ہوئے ہیں اور غربا کھا رہے ہیں. میں ان کو یہ کہتا ہوں دسترخوان بالکل لگانا اس میں کوئی رائے نہیں ہے. لوگوں کو دسترخوانوں پہ بٹھا کر کھلانے سے بہتر ہے کہ ان کو اس قابل کر دو اسی پیسے سے کہ وہ خود اپنا دسترخوان سجائیں. علامہ صاحب ایک چائنا کسی بڑے دانشور کا یہ قول بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں مچھلی کھلاؤ نہیں، مچھلی پکڑنا سکھا دو، شکاری بنا دو. آپ کارخانے لگائیں، آپ جتنا پیسہ یہاں ان کو کھلانے پہ خرچ کر رہے ہیں، لاکھوں روپے سحری پہ خرچ کر رہے ہیں، کوئی دو رائے نہیں، نہ میری نہ آپ کی. مگر آپ ان کو کیوں عادی بنا رہے ہیں؟ اس کے بعد بھی آپ ان کو یہیں بٹھا کے کھلائیں گے. وقاص ہمارے ساتھ موجود ہے جی، کوئی کلام پیش کوئی ہدیہ پیش کیجئے مختصراً. وقاص 2 سے 3 شعر زیادہ پیش کریں. مائک لے لو. بسم اللہ. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور میں اٹھایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، خدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. کاش میں دور
साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। जी नाज़रीन कराम, एक मुख्तसर सा ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और साथ ही मुझे और क़िबला बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में, आपका बेहद ममनून मशकूर। और साथ ही मुझे डॉक्टर मुज़फ़्फ़र रिज़वी को भी इजाज़त दीजिए। उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए फैज़ रमज़ान। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाज़रीन आप देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। छोटे से वक्फे के बाद हम दोबारा से हाजिर हो गए। ब्रेक से पहले जो हमारे साथ पैनल मौजूद था वो तब्दील हो चुका है। वकास हमारे साथ नात ख्वां, जो नन्हे नात ख्वां हमारे साथ मौजूद हैं, वो अभी भी हमारे साथ हैं। लेकिन एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, प्रोफेसर मेहदी हसन ज़ैदी साहब, जो कि मारूफ तालीमदान हैं। आज हम इनसे मौजूदा सूरत हाल जो है, कोविड-19 के बाद से लॉकडाउन भी आया और अब दोबारा से स्कूल भी बंद हैं, लेकिन उसके साथ साथ रमज़ानुल मुबारक भी हैं। आगे एग्ज़ाम्स कुछ जगह हो रहे हैं, कुछ जगह नहीं है। तालिब इल्म भी बहुत सारी दुश्वारियों का शिकार हैं, उस पर भी हमसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगी वकास आपसे आगाज़ किया जाए कि आप नात रसूल मकबूल सुनाइए। बिस्मिल्लाह। मिदहते मल कए हया मिदहते मल कए हया कीजिए, खुम्स अल्फाज का अदा कीजिए, मिदहते मल कए हया कीजिए, खुद सिखा देगी मद है ज़हरा के, खुद सिखा देगी मद है ज़हरा के। अरे आप फिज़ा, अरे आप फिज़ा से राबता कीजिए, मिदहते मल कए हया कीजिए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम।
लाइन फिर से ड्रॉप हो गई है। स्क्रीन पे हमारे जो नंबर आ रहे हैं, आप उसके ज़रिए लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। कोई सवाल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाते रसूल मकबूल आपने भी सुनी और लाइव की हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन है जिसका आप इस वक्त हिस्सा हैं। तालीम के हवाले से अगर जो मौजूदा सूरत हाल हमारे मुल्क की है ओवरऑल, उसके बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जिस तरह से ऑनलाइन सिस्टम हमारे यहाँ आया, उससे पहले हम इस तरह से कोविड-19 से पहले अगर देखा जाए तो उस तरह से रेडी नहीं थे। क्या आप समझते हैं कि किस लेवल के ऊपर के हायर एजुकेशन जब हो रही है उसमें, या हमारे और उससे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए किस तरह से हम उसको मुफीद बना सकते हैं? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो कोविड-19 आया है जी, इसके बाद से न सिर्फ पाकिस्तान, जनूबी एशिया, बल्कि पूरी दुनिया में जो है निज़ाम ज़िंदगी तब्दील हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। उस निज़ाम ज़िंदगी में तब्दीली की जो असरात जहाँ दीगर शोबा ज़िंदगी पर आए हैं, उनके साथ साथ तालीमी निज़ाम के ऊपर भी आए हैं। जी, तालीमी निज़ाम में सबसे एक बुनियादी तरीका ये होता है कि बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं और वहाँ जाके फ़िज़िकली एजुकेशन हासिल करते हैं। जी, तो अब फ़िज़िकल एजुकेशन की जो है मौजूदा सूरत हाल में कोई वायरस के जो असरात हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। जी, तो उसको पेश नज़र रखते हुए ये तजवीज़ किया जाता है कि भाई आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो है एक बेहतर तरीका ये है कि आप प्रोफेसर साहब बिल्कुल माजरत चाहूँगी, लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, फिर कंप्लीट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से, कौन से शहर से बहन? हैदराबाद से बात कर रही हूँ, सायमा। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ रमज़ान आप देख रही हैं सायमा? जी 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 जी। कोई सवाल करना चाहेंगी? नहीं, सवाल जो आपने क्वेश्चन किया उसका जवाब दूंगी मैं। जी 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 बिल्कुल। उसका जवाब है गारे हिरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसका हम आखिर में बताएंगे कि ये सवाल सही, आपने जो जवाब दिया है सवाल का वो सही है या गलत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी प्रोफेसर तो साहब। अब कोविड-19 की वजह से जो फिज़िकल एजुकेशन का सिलसिला है कि भाई तालीमी इदारे में बच्चे आते हैं और उनको तालीम हासिल करते हैं, लेकिन अब जो ये तजवीज़ की गई है कि भैया आप ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से तालीम हासिल कर सकें, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने आई हैं। क्योंकि अब हम देखें पाकिस्तान की जो आबादी है उसके पास वो कौन कौन से वसाइल मौजूद हैं ये नहीं है, कितने लोग हैं जिनके पास इंटरनेट की सहूलत है, कितने लोग हैं जिनके पास लैपटॉप है, कितने बार हैं जिनके पास एंड्रॉयड है। ठीक है, एक तो ये इश्यूज़ हैं। फिर दूसरी इशूज़ ये है कि अगर ये तमाम चीज़ें मौजूद भी होती हैं तो उसमें कनेक्शन का सबसे बड़ा मसला होता है। क्लास हो रही होती है, एकदम से लाइन जो है डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो इस डिस्ट्रप्शन की वजह से जो बहुत बड़ी मुश्किलात सामने आती हैं। तो लिहाजा इसमें तालीमी माहौल जो है वो वैसे नहीं बन पा रहा जैसे पहले माशाल्लाह चल रहा था जी। तो अब इस कोविड-19 की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसमें भी हमारे यहाँ 2 क्लास सिस्टम बन गए जी। अगर देखें जाए कुछ बच्चे तो वो हैं जो इससे इस्तेफादा कर रहे हैं और जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी अक्सरियत है। प्रोफेसर साहब, इसमें एक नुक्ता ये भी तो है ना कि हमारे मुल्क में हम पहले से टेक्नोलॉजी इतनी, क्योंकि हमारे यहाँ जब वाईफाई का भी सिस्टम जिस तरह से जब कोविड-19 आया तो उस तरह से हुकूमती सदा के ऊपर तो फ्री में नहीं दिया गया था। लैपटॉप्स होते हैं, टैब्स होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, अगर उसमें स्टूडेंट्स किसी के 4 बच्चे हैं तो वो एक वक्त में तो ऑनलाइन इस तरह से क्लासेस नहीं करवा सकता। ये तमाम दुश्वारियाँ भी तो साथ में हैं। वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ 2 क्लासें, एक क्लास वो है जो इसको अफोर्ड कर सकती है, जिसके पास अपने लैपटॉप है, एंड्रॉयड मोबाइल मौजूद है, और एक बच्चा वो है जिसके पास तो सिर्फ जो पुराना मोबाइल है उसके पास तो ज़ाहिर बात है ऑनलाइन क्लासेस मुमकिन नहीं हो सकती। तो लिहाजा इस हवाले से कि एक हमारे यहाँ इस पोस्ट कोविड-19 की वजह से जो है तालीमी निज़ाम के अंदर भी ना क्लास सिस्टम डेवलप हो रहा है। एक वो बच्चे हैं जो तालीम तो हासिल कर रहे हैं, उनकी तालीम जो है फ़िज़िकल एजुकेशन के साथ साथ ये ऑनलाइन के ज़रिए से जो भी वो कनेक्शन मौजूद है, लेकिन दूसरे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल उनकी तालीम डिस्कनेक्ट हो चुकी है और डिस्कनेक्ट होने की वजह से जो है उनकी तालीम के असरात आने के साथ साथ उनका एक नफसियाती पहलू भी है कि उनके अंदर तालीम का रुझान कम हो रहा है। नफसियाती तौर पर वो अपने आप को आज़ाद समझ रहे हैं और समझते हैं कि भाई ये जो ज़िंदगी है ज़्यादा बेहतर है, इसमें तो बहुत आज़ादी मिली हुई। तो इसके असरात जो है तालीम पे ये पड़ रहे हैं कि आगे मुस्तकबिल जो है हमारा और जो है गंभीर हो सकता है। अच्छा देखिए प्रोफेसर साहब, जिस तरह से अगर मैं बात करती हूँ एजुकेशन की, जिस तरह मैंने आपसे सवाल भी किया था कि हमारे यहाँ लेवल्स भी हैं क्लासेस के, और फिर जब ये बीमारी यानी कोविड-19 की हम बात करते हैं तो उसमें छोटी क्लासेस भी ऑफ की गई, लेकिन अगर मैं आपके ताल्लुक़ की बात करती हूँ एजुकेशन में तो वो कॉलेज लेवल के ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं तालीमदान बतौर प्रोफेसर होने के नाते, क्योंकि अगर मैं एजुकेशन के लिए सवाल करूँ कि हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूलिंग जो है जहाँ पर, तो स्कूल यानी जहाँ बच्चों की ज़िंदगी की बात आ जाती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको ज़िद दिखाई नहीं देती। उसका क्या रीज़न है? क्या बच्चों की जानों से ज़्यादा कीमती है स्कूल जाना?
دیکھیں ماں باپ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ اگر ہمارے بچے جو ہیں اگر اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کریں گے، دیکھیں تعلیم کے تو مختلف وسیلے ہوتے ہیں جی، لیکن پروفیسر صاحب میں اس پوائنٹ کی طرف آ رہی ہوں کہ جس طرح سے پرائیویٹ اسکولز، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے سیکنڈ، پھر اس کے بعد تھرڈ ویو آئی فرسٹ کے بعد لائن سے، لیکن اس میں جب بھی اسکول اوپن کیے جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ صرف فیسز کے لیے ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے. دیکھیے ریاست کے اندر دو قسم کے ادارے ہیں، ایک ریاست کی طرف سے تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے اور ریاست میں جو ہے دوسرے ادارے جو نجی ادارے ہوتے ہیں وہ اس معاملے میں آزاد ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے ان کے پیچھے جو ہے تعلیم سے زیادہ جو ان کے کمرشل معاملات ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ کمرشل اس کی وجہ سے اگر بچے اگر ریگولر فزیکل ایجوکیشن نہیں آئیں گے تو ماں باپ ان کو بچے ان کی فیس ادا نہیں کریں گے. فیس نہ ادا کریں گے تو ان کے معاشی مسائل پیدا ہوں گے. لہٰذا وہ اس لیے فوکس کرتے ہیں کہ بھئی بچے جو ہے کہیں ان کو جو فزیکل بھیجا جائے تاکہ ماں باپ کو بھی اس بات کا احساس رہے کہ ہم بچے تعلیمی اداروں میں آ رہے ہیں اور آ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو فوکس جو ہے اس کے اوپر ایجوکیشن نہیں ہے، پیچھے جو ہے معاشی معاملات ہوتے ہیں. تو معاشی معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ظاہر بات ہے وہ حالات جیسے تبدیلی آئی کووڈ-19 کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب گھر پہ، ویسے تعلیم پہ زیادہ توجہ ہے، باقی دوسرے معاملات بھی ہیں لیکن کیونکہ ہمارا معاملہ اس وقت تعلیمی کا ہے تو لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجا جائے تاکہ ان کے ماں باپ کو اس بات کا احساس ہے کہ بچے تعلیمی ادارے میں آ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تاکہ پھر ان کو فیس ادا کرنے میں ان کو کوئی دشواری پیش نہ آئے. یہ بنیادی وجوہات بنتی ہیں میرے نزدیک. تو لہٰذا وہ اس پہ چیز کو پیش نظر رکھتے ہیں، اس پہ زیادہ انفیسائز کرتے ہیں کہ بچوں کو فزیکلی جو ہے تعلیمی اداروں میں بھیجا جائے. کیونکہ اب ظاہر بات ہے بچوں کی اب بعض تعلیمی اداروں میں آپ دیکھیں کہ فیس کی جو ادائیگی یعنی ان کا لینے کا طریقہ ہے، کچھ 2 مہینے فیس ایڈوانس لیتے ہیں، کوئی 3 مہینے لیتے ہیں. ظاہر بات ہے ایڈوانس فیس چلی جائے گی اور ایک دم سے رک جائے گی تو ظاہر بات ہے ان کے لیے معاشی معاملات مشکل ہو جائیں گے. اچھا پروفیسر صاحب دیکھیں ابھی کی موجودہ صورتحال پر ہی جب میں بات کرتی ہوں، جس طرح سے ابھی اسکول کلوز ہیں، پھر آگے میں اگر آپ سے پوچھنا چاہوں کہ حکومت کی طرف سے تو ہمیں ایسا آثار نظر نہیں آ رہا ہے کہ اسکول کھولے جائیں گے. اور جب میں ہمارے سندھ کی بات کرتی ہوں تو ہمارے وزیر تعلیم سعید غنی صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح سے لاسٹ ایئر گزشتہ سال جب جو سیشن تھا تعلیمی وہ تبدیل کر دیا گیا تھا، بچوں کو دوسری کلاس میں پرموٹ کر دیا گیا تھا، تو وداؤٹ ایگزامینیشن اب اس بار ایسا نہیں ہوگا. تو آپ کو کیا یہ فیصلہ دکھائی دے رہا ہے کہ ممکن ہوگا کیونکہ اسکول تو ابھی تک بند ہے؟ وہی میں نے کہا نا، دیکھیں یہ چیز تو حالات کے اوپر منحصر ہے کہ جیسے ہمارے یہاں جیسے آپ روزانہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اس میں اعداد و شمار آتے ہیں کہ بھئی کتنے کیسز جو ہے رجسٹرڈ ہو رہے ہیں، اس میں کتنے افیکٹو ہو رہے ہیں، کتنے پازیٹیو ہیں، کتنے نیگیٹو ہیں. تو وہ تمام چیزیں تو اس کے اوپر کہی جاتی ہے، اس لیے اس میں پہلے سے کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی کہ آگے کیا ہوگا. لیکن جو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں وہ ہم چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ بچے فزیکلی جو جیسے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آن لائن تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو فزیکل ایجوکیشن میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو جو بھی لائیو یعنی کہ بچہ کلاس میں اپنے ٹیچر سے ہر قسم کے سوالات اپنے مضمون کے مطابق کر سکتا ہے، تو اس کی تسلی و تشفی بھی ہوتی ہے. اور جو سوال اٹھتے ہیں اب وہ ظاہر بات ہے آن لائن کلاسز میں ایک ہی ٹیچر اور چاروں طرف وہ ہیں، وہ اپنے بچے ہر ایک نے اپنا اس میں کچھ سوال پوچھے جا سکتے نہیں، اس میں ان کی جو ہے سیٹسفیکشن نہیں ہو پاتی. تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ تعلیم پر یہ پڑ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے یہاں بچوں کے اندر تعلیم میں ایک خلا سا پیدا ہو جائے گا. اس کے نتیجے میں بچے جو ہے وہ بہتر طور پہ تعلیم حاصل نہیں کر سکیں جیسے فزیکل ایجوکیشن کے ذریعے سے تعلیم حاصل کر پا رہے تھے. اچھا لیکن پروفیسر صاحب جہاں تعلیم کی ہی بات ہو رہی ہے اس میں ہمارے ملک کا کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ جہاں ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، صحت کی بات کرتے ہیں، جو حکومتی سطح کے اوپر عوام کے لیے بہت آسان بھی ہونا چاہیے اور سستا بھی ہونا چاہیے کہ وہ افورڈ کر سکیں، اور خاص طور پر اس کا معیاری ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے ملک میں ہمیں یہ دوہرا معیار دکھائی دیتا ہے ایجوکیشن سسٹم کا، تو اس کی وجہ سے کیا لوگوں کو مشکلات درپیش نہیں ہوتی؟ اچھا میں بہرحال کسی کی حمایت اور مخالفت میں بات نہیں کرتا، میں بالکل سائنسی بنیاد پہ جو تجزیہ ہے نا اس کی بنیاد پہ پڑھتا ہوں. اور میں سوالات جو ہمارے ناظرین کرتے ہیں اس کی وجہ سے میں اسی حوالے سے، لیکن کیونکہ میں ایک سائنٹسٹ کی حیثیت سے آبزرو کرتا ہوں، دیکھیں ریاستوں کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے وہ لوگوں کی صحت اور تعلیم کا خیال رکھیں. اس لیے اگر ہم پاکستان میں بھی دیکھیں تو تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ سہولتیں موجود ہیں. جیسے میں گورنمنٹ کالج میں پڑھاتا ہوں تو گورنمنٹ کالج میں دیکھیں فری ایجوکیشن، یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ پہلے تو پرائمری، پھر مڈل کے بعد سیکنڈری کے بعد ہائر ایجوکیشن، اور اب جو ہے یعنی انٹرمیڈیٹ تک جو بچے ہیں وہ فری ایجوکیشن حاصل کریں. اب بنیادی مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے کہ وہاں پہ جو جن کو یہ ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. تو ریاست تو اپنی طرف سے تمام سہولت دے رہی ہے،
یعنی اگر یہی چیز اگر کیپٹلسٹ سسٹم ہو اور اس کے اندر یہ کیا کہتے ہیں معاشی وہ یہ نظام ہو تو اس میں ہر بچے کو پہلی سے لے کے جیسے پرائیویٹ میں ہوتا ہے کہ پرائیویٹ میں آپ کو فل فیس دینی پڑتی ہے، وہ پری پرائمری سے لے کے پرائمری اور پھر اس کے بعد وہ کے جی اور پھر پرائمری اور پھر وہ مکمل فیس، اور پھر ہر تعلیمی ادارے کی اپنی فیس ہے، اس کا اس میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو وہ نہیں ہے کہ ہر ایک نے اپنی اپنی تعلیم کا وہ فیس کا وہ رکھا ہے. لیکن ریاست جو ہے مکمل طور پہ عوام کو یہ سہولت فراہم کر رہی ہے حکومتی سطح پہ. اب حکومتی سطح پہ وہ جو اداروں سے متعلقین لوگ ہیں اس میں اساتذہ کرام ہوں، ان کی اپنی ذمہ داری ہے، طلبہ ہیں ان کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ یعنی کہ جب ان کو ایک سہولت دی جا رہی ہے کہ مفت ایجوکیشن دی جا رہی ہے، پروفیسر گورنمنٹ نے ہائر کیے ہیں اور اساتذہ ہائر کیے ہیں، پورا ایک نظام بنایا ہوا اس کے ساتھ وہ تعلیم حاصل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی جہاں ریاست اپنی ذمہ داری کر رہی ہے وہاں والدین اور بچوں کی بھی ذمہ داری کہ وہ اپنے اس کو استفادہ کریں، کیونکہ اب ریاست جب مفت تعلیم دے رہی ہے تو ان کو اس بات کی اہمیت ہی نہیں ہے. جیسے میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ بھائی میں جو لیکچر ڈیلیور کروں اگر پرائیویٹ یونیورسٹی میں جاؤں گا وہیں جو ہے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 1.25 لاکھ روپے جو دے رہا ہے ایک سیمسٹر کا. 1.25 لاکھ سے مراد 2 سیمسٹر ہوتے ہیں تو پتہ چلا کہ 2.5 لاکھ روپے وہ ایک سال کی پیمنٹ کرتا ہے. وہی 2.5 لاکھ پیمنٹ میں آپ کو فری میں ایجوکیشن مل رہی ہے. آپ اس کا احساس کریں اور ریگولیرٹی کے پنکچوئلٹی کے ساتھ. اور خاص طور پہ جو ماہ رمضان بھی ہے ابھی تو اس کے اندر بھی جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں تعلیم کے اندر بھی کہ آن لائن کلاسز کی بات کر رہے ہیں، بہت سارے اسکول بھی اس کے توسط سے آج آپ بھی یہاں پر موجود ہیں. اور میرے پاس کیونکہ یہ بہت زیادہ ہمارے کامنٹس میں بھی اور بہت زیادہ کوشچنز آتے رہتے ہیں کہ بچے خاص طور پر کہہ رہے ہیں کہ ایگزامز آپ رمضان میں نہ لیں، تو بس ایک مختصراً اس کا جواب دے دیں پھر میں بس چاہوں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان تو خود ہماری تربیت کا ذریعہ ہے. رمضان کا مطلب کہ تمام جو ہے ہمارے اس میں کہ صبر اور شکر کے ساتھ. اب یہاں جو رمضان ہمیں اس میں تعلیم دیتے ہیں کہ ہم نے جو ہمارے پاس رمضان خود کیا ہوا ایک امتحان ہے انسان کے لیے. تو اسی طرح اگر ہم رمضان میں زیادہ بہتر طور پہ تیاری کر سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ رمضان آ گئے تو ہمیں یہ اس میں ریلیکسیشن مل جائے. میں اپنے ایک استاد میری ذاتی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، تو لہٰذا میرا اپنا معاملہ یہ ہے کہ رمضان میں تو انسان کو زیادہ وقت ملتا ہے. لیکن بچوں کی شکایت ہے نا، یہ تو میں بھی مذاق کر رہی ہوں، اس میں مذاق بھی چل سکتا ہے. صحیح ہے، لیکن مقصد یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو جو ہے نا تعلیم حاصل کرنے میں رمضان خصوصی طور پہ تو ہمارے لیے وہ مہینہ ہے جو باقی 11 مہینوں کی تیاری کے لیے ہوتا ہے. یعنی کہ ہم صبر کا یعنی کہ اپنی تربیت کریں، اور تربیت جو ایک ہم بنیادی طور پہ تعلیم ہے کیا، تعلیم اخلاقی تربیت کا نام ہے. بہت شکریہ، بچوں کے اندر اخلاق آ جائے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. وقاص آپ کا بھی بہت شکریہ کیونکہ افطار میں اب بہت کم ٹائم بچا ہے. میں جو ہم نے سوال کیا تھا اس کا جواب دینا چاہوں گی. قرآن کی ابتدائی آیات کہاں نازل ہوئیں؟ ہم نے یہ سوال کیا تھا اور اس کا صحیح جواب غار ہرا دیا ہے سائمہ نے حیدرآباد سے. اور سائمہ اسی طرح آپ بھی کال کرتی رہیں، اور بھی ہمارے پاس جو دیگر کامنٹس آ رہے ہیں اور جو لوگ ہماری فیض ٹی وی کی لائیو افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان کا حصہ بن رہے ہیں روز، ان سب کے لیے میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. 8 رمضان المبارک کا روزہ آپ تھوڑی دیر میں افطار کریں گے. کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہونے والا ہے. مجھے نازیہ علی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. فیض رمضان، فیض رمضان.